الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے اپنی محبت رکھی، اس لیے کہ وہ رب ہے. الست بربکم، اور رب کے ساتھ محبت فطرتن ہوتی. رب پالنے والا، جو جس کو پالتا ہے اس شے کو اس سے محبت ہوتی. جانور کیوں نہ ہو، پالتو جانور کیا، جنگلی جانور کیوں نہ ہو. ایک جنگلی جانور ہے جو بالکل وحشی ہے، اگر اس کو بھی کوئی بچپن سے پالتا ہے تو وحشی جانور کو اپنے مالک کے ساتھ پالنے والے سے پیار ہوتا ہے. یہ تو انسان ہے. اللہ فرمایا الست بربکم، عالم ارواح میں اپنی شان ربوبیت کو ظاہر فرمایا، اپنا رشتہ بتایا کہ میرا تمہارا رشتہ کیا ہے. میرا تمہارا رشتہ رب اور مربوب کا ہے. میں پالنے والا ہوں، تم پلنے والے. یہ رشتہ بتایا. سب سے پہلے جو رشتہ بتایا گیا انسان کو وہ شان ربوبیت کا بتایا ہے. الست بربکم، باقی سارے بعد میں آئے، باقی شانی اور صفات بعد میں ذکر فرمائی. پہلی جو ملاقات اللہ تعالیٰ سے انسان کی ہو رہی ہے، الست بربکم، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں تمہارا ہمارا محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے. یہ رابطے کا رشتہ ہے، ضابطے کا نہیں ہے. یہاں رابطہ چلے گا، ضابطہ نہیں چلے گا. یا مسجد میں جب آؤ تو تم مومن بن جاؤ، اور بازار میں جاؤ تو شیطان عبد الشیطان بن جاؤ یا عبد الرحمن بن جاؤ. نہیں، یہ تو ضابطے والا ہے کہ انسان نوکری کرتا ہے تو نوکری کے ٹائم میں تو مالک کی مانتا ہے، جب نوکری کا ٹائم ختم ہو جاتا تو اپنی مرضی کرتا ہے. کہا کہ نہیں، یہ 24 گھنٹے کا معاملہ ہے، یہ رابطے کا مسئلہ ہے. تم نے دل میں جب ہمیں بسا لو گے تو پھر 24 گھنٹے تم ہماری مان کے چلو. یہ ہے فارمولہ، یہ اس میں الست بربکم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے یہ فطری تقاضا ہے تمہارا، اور اس فطری تقاضے کے لیے تم کوشش بھی کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں، پیار کریں. لیکن تمہارا پیار ان کے دربار میں کیسے پہنچے گا، یہ ہے بات. ہی تم تو کرتے ہو، تم تو مولا کو چاہتے ہو، اور آدمی کہتا ہے یار اللہ مل جائے، میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، کوشش بھی کرتے ہو. لیکن ان کے دربار میں آپ کا پیار معتبر ہے یا نہیں؟
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت ایک قصہ اور واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی بارات کی تیاری کر رہا تھا کہ فلاں جگہ پر بارات جانی، شادی ہے۔ سب دوست احباب تیار ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، او شہنائیاں جمع کی ہوئی ہیں، او واہ واہ ہم نے بارات لے کے جانی۔ اور جہاں بارات جانی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر بارات آنی، ان کو علم بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ یک طرفہ جو خوشی ہے یہ سرے چڑھنے والی نہیں ہے، اگر ادھر سے تیاری ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے بھی تو استقبال کی تیاری ہونی چاہیے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بارات آنی ہے۔ فرمایا کہ ہمارے عشق کا حال بھی ایسا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ رسول کے عاشق ہیں، لیکن ہمارا عشق ان کے دربار میں معتبر ہے یا نہیں؟ بات یہ خانہ داماد پورا شور و شر، مولانا رومی فرماتے ہیں اپنی زبان میں مثنوی میں، خانہ داماد پورا شور و شر، داماد کا گھر میں تو شور و شر ہو رہا ہے کہ بارات جانی ہے، اور خانہ دختر نہ باشد ہے خبر، اور جہاں جانی جس لڑکی کے گھر میں ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ آج میں اور آپ تو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، لیکن ہمارا چاہنا اس زمین سے اوپر آسمان تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں پہنچے گا، فاتبعونی، ہمارے محبوب کے راستے پر چلو، یحببکم اللہ، پھر ہم بھی تمہیں پیار کریں گے، تم ہم سے پیار کرو گے، ہم تم سے پیار کریں گے، لیکن درمیان میں ذات پیغمبر اور راہ پیغمبر چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے پھر تمہاری محبت زمین پر دھری آگے آنے والی نہیں ہے۔ یحببکم اللہ، جس کو خواجہ مجذوب صاحب فرماتے دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو، ہم تو چاہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس تو کوئی ایسا آلہ نہیں کہ ہم یہ دیکھیں اللہ بھی ہمیں چاہتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں آلہ ہے، وہ کیا ہے؟ فتبعونی، رسول اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دو، بس تم اللہ کی محبت میں آ جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اور اس محبت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی یغفر لکم ذنوبکم، بغیر معافی مانگے تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، اس آیت میں غور کریں، اس آیت میں معافی مانگنے کی ذکر نہیں ہے، ورنہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، معافی مانگو معاف کر دیں گے، لیکن اس آیت میں معافی مانگنے کا ذکر نہیں ہے، محبت کرنے کا ذکر ہے، اتباع کا ذکر ہے، دو باتوں کا ذکر ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میں رسول کے راستے پر چلو، تو تمہیں دو انعام ملیں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، جب اللہ محبت کریں گے اس محبت کی وجہ سے یغفر لکم ذنوبکم، بغیر تمہارے کہے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں، معافی میں مانگنی نہیں پڑے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ معافی کے لیے خدا کی محبت پہلے ہوتی ہے تو خدا معاف کرتے ہیں، اگر اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو بندوں کو معافی نہیں ہے، رونے دھونے سے خالی نہیں ہے کہ آپ روتے رہے تو ضرور معافی ہو جائے گی، ان کی محبت چاہیے۔ تمہارا رونا دھونا بھی ان کی محبت کو کھینچتا ہے پہلے، پھر اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں اپنی محبت کا؟ معاف کر دیتے ہیں کہ جاؤ تمہیں معاف کر دیا، انعام دیتے ہیں معافی کا۔ کیونکہ جب پیارا بنا لیا تو مجھے بتاؤ، جس کو پیارا بنا لیں گے اس کو مجرم بنا کر کچہری میں کھڑا کریں گے؟ سوال پیدا نہیں۔ اس لیے میرے شیخ عارف باللہ حضرت شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن 7 انسانوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کو عرش کا سایہ ملے گا، میرے شیخ فرماتے تھے جن کو عرش کا سایہ ملے گا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ پہلے عرش کا سایہ دے دیں پھر کہ آؤ جی اب حساب دو جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی۔ یغفر لکم ذنوبکم، لیکن شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع کرو، اپنی مرضی پر زندگی مت گزارو، اور خالی زبانی جمع خرچ عشق کے یہ چلنے والے نہیں ہیں۔
تمہاری عشق کی دلیل بھی ہونی چاہیے. کیا دلیل ہے کہ تم عاشق ہو اللہ تعالیٰ کے؟ یہ رسول اللہ بتائیں گے کہ ہم کس طریقے پر اللہ کو خوش اور راضی کر سکتے ہیں، کیسے اللہ سے محبت کریں گے. اللہ فرمایا یہ طریقہ ہے، فاتبعونی، سوائے پیغمبر کے کوئی راستہ نہیں. یاد رکھو، ولایت کا راستہ راہ پیغمبر پر ہے. یاد رکھو، راہ پیغمبر پر. آج لوگ کہتے ہیں شریعت سے آزاد ہو جاؤ، بس ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے. کسی شریعت کی ضرورت نہیں، نماز روزے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ کی سنت کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو، گمراہی ہے، گمراہی. پیغمبر اسلام نے بتایا کہ یہ راستہ ولایت کا ہے، یہ اللہ کی دوستی کا راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہاں سے چلو، یہاں سے جاؤ. اللہ کے نبی کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا. میرے شیخ فرماتے تھے ہم اپنے مہمان کے مزاج کو نہیں سمجھتے جو ہمارے جیسا ہے. ہم کہتے ہیں یار آپ کے مزاج کے مطابق ہم خدمت نہیں کر سکے. ابھی میں افریقہ گیا تھا، سب کہہ رہی معاف کر دیں، جیسے معاف کر دیں، ہم نے اپنی صحیح خدمت نہیں کی. حالانکہ ہم ان جیسے، وہ ہم جیسے سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی ضروریات کو اور مزاج کو، لیکن پھر بھی کہتے ہیں. تو بندہ ہو کر خدا کے مزاج کو سمجھے گا. نبی بتائے گا کہ خدا کس طریقے پر راضی ہوگا، کیسے خوش ہوگا، کون سا کام کرو تم. اور میں فاتبعونی، آسان طریقہ ہے، میرے راستے پر چلو. میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس پر تم بھی چلو، ویسے زندگی بسر کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے. پہلے تم عاشق تھے، پھر معشوق بن جاؤ گے. پہلے محب تھے، پھر محبوب بن جاؤ گے. یحببکم اللہ. لیکن فاتبعونی، میرے راستے پر چلو. اپنی زندگی ایسے گزارو، اپنے ظاہر باطن کو بتاؤ، ظاہر کو بناؤ، باطن کو بناؤ. پیغمبر سلام جن مقاصد کو لے کے آئے ان مقاصد میں سے حصہ حاصل کرو. ان مقاصد میں یتلو علیہم آیاتی، قرآن پڑھنا، تمہیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے، تلاوت آیات آنی چاہیے. اگر تلاوت آیات تم نے نہیں سیکھی تو رسول اللہ کے لائے مقاصد میں سے تم نے حصہ نہیں لیا. سیکھو. صحابہ اکرام نے بڑی عمر میں سیکھا ہے. چھوٹے چھوٹے صحابہ کے سامنے 15 سال 16 سال کے صحابہ کے استادوں کے سامنے بڑے 70 سال کے صحابہ بیٹھ کر قرآن سیکھا کرتے تھے. جو کہتے تھے یہ ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے کلام کو پڑھنا سیکھیں کہ کلام پڑھنا کسے ہے، کیونکہ یہ بھی اتباع پیغمبر میں شامل ہے. کیونکہ یتلو علیہم آیاتی، نبی سب سے پہلے وحی کی تلاوت کرتا ہے، پھر تلاوت کی تشریح کرتا ہے. بڑی عمر کا کیا مطلب ہے؟ تلاوت آیات میں حصہ ہو. یزکیہم، ان کے باطن کو پاک کرتا ہے، اس میں حصہ ہو. اپنے باطن کو پاک کرانے کے لیے کسی مزکی کے پاس جاؤ، شیخ کے پاس جاؤ، بزرگ کے پاس جاؤ، ہمارے باطن کو پاک کرے. تزکیہ فعل متعدی ہے. مزکی چاہیے، مربی چاہیے، پھر مربع بنے گا. مزکی ہوگا تو مزکا بنے گا. نبی تزکیہ کرتا ہے، نائبین پیغمبر یہی کام کرتے ہیں، باطن کو پاک کرتے ہیں. ان کے باطن میں کیا ہے؟ کیونکہ باطن کی بیماری بڑی خطرناک بیماری، یاد رکھو. کہتے ہیں ظاہری بیماری پر اجر ملتا ہے اور باطن کی بیماری شقاوت اور کبھی کبھی سلب ایمان پر نتیجہ نکلتا ہے. اس کا دونوں میں بڑا فرق ہے. ظاہری بیماری پر تو اجر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کو بخار ہو جائے، جب تک اس کی نبض چلتی رہے گی گناہ جھڑتے رہتے ہیں. ٹھک 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 کرتی نا نبض، گناہ جھڑتے ہیں. یہ روایت جب رسول اللہ نے بیان کی، صحابہ کا عجیب ذوق تھا، کیسے فدا تھے آخرت کے معاملات پر. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. معمولی صحابی نہیں ہے. معاذ بن جبل وہ شخص ہے جن کو ہم عالم اسلام کا پہلا ناظم تعلیمات کہہ سکتے ہیں. مدرسوں کا نظام انہوں نے دیکھا سب سے پہلے. ناظم تعلیمات، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن، یہ سب سے پہلے وسلم کی طرف سے مدرسے چیک کرو. جاؤ یمن میں، جاؤ ادھر جاؤ. دادا آپ یمن میں تھے جب وسلم دنیا سے گئے. کھڑے ہو گئے. جب یہ فضیلت سنی کہ بخار کی ٹک ٹک سے
گناہ جھڑتے ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے مجھے بخار رہے لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ میں مسجد نہ آ سکوں اور دوسرے فرائض پورے نہ کر سکوں, آپ دعا کر دیجئے. پر میں ہو گیا. کہتے جو بھی ان سے ہاتھ ملاتا کہتے حضرت آپ کو تو بخار ہے. کہا یہ رسول اللہ کی دعا ہے تاکہ میرے گناہ معاف ہوتے رہے. ظاہری بیماری انسان کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے, گناہ جھڑتے ہیں اس سے معافی ہوتی ہے. لیکن باطن کی بیماری شقاوت پر منتج ہوتی ہے. انسان کے باطن میں بیماری کبر ہے, عجب ہے. عجب کی بیماری تو آج عجیب اتنی عام ہو گئی, ہر بندہ کہتا ہے میں بس میں ہی ہوں. جس کو عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. ہر آدمی کو پوچھ لو ان کا نہیں میں اچھا ہوں. جیسے کہ دماغ میں کوئی چیز ہے, کوئی چیز دماغ میں پڑی حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں. کچھ ہونا میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے. میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. مٹی سے کیوں بنا؟ مٹی کا مطلب کیا ہے؟ مٹی ہوئی چیز. مٹی کو مٹی کیوں کہتے ہیں؟ مٹی ہوئی ہے. آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں, کبھی احتجاج نہیں کیا اس میں. آپ جوتے لے کر اس مسجد میں آئے, قالین پر چلے, اس میں 10 بندے مارنے کے لیے تو آپ کو دوڑیں گے. تیرا دماغ خراب ہے, یہ فرق خراب کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. مٹی پر کبھی احتجاج کیا کہ آپ مٹی پر جوتے لے کے اور گندے جوتے لے کر بیت الخلاء سے نکلے؟ مٹی ہے ہی مٹی ہوئی. تو جب مٹی سے اللہ نے بنایا ہے تو ہماری شان بھی یہی ہے کہ ہم مٹ جائیں. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اللہ والا کب بنتا ہے کہ جس طرح زمین ہوتی ہے کہ زمین پر تم گندگی ڈالتے ہو لیکن زمین میں سے جب بھی کوئی چیز اگے گی تو وہ پاکیزہ ہوگی, خوبصورت ہوگی. تم نے گندگی ڈالی اور اندر سے جو چیز نکلی وہ پاکیزہ نکلی. یہ بات ہے, کر لے تجربہ کر لے. کیا گندگی کے ڈھیر ہو تو اس کے اوپر جو گھاس ہوگی اور پاک ہوگی. نیچے گندگی, نیچے گوبر ہے, اس میں سے گندم نکل رہی ہے, پاک ہے. پھل نکل رہا ہے, پاک ہے. پھول نکل رہا ہے, پاک ہے. کا انسان کو ایسا ہونا چاہیے لوگ کچھ بھی کہتے رہیں لیکن اس کے اخلاق مومن کیسے ہوں کہ اس کے اندر سے جب بھی کوئی بات نکلے اچھی بات نکلے, پاکیزہ بات, شر نہ نکلے اس میں, نہ گندگی کے گندگی سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں آتا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. خود حدیث میں آتا ہے تقاہمون تقاہمون, لوگوں تم گھسے چلے جاتے ہو جہنم میں, انی آخذ بحجزکم, میں تمہاری پیٹ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں. لوگ گالیاں دے رہے ہیں, برا بلا کہہ رہے ہیں, پاگل ہے, یہ ہے, استغفر اللہ, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے. صحابہ اکرام عاشق تھے, او ہو صحابہ اکرام کو ایسا غصہ کہ بس جان دے دیں, ان کی زبانیں کھینچ لیں یہ جو بات کر رہے. صبر کا حکم تھا, صبر سے تربیت کی گئی صحابہ اکرام. 13 سال تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. تو کتنی خوبصورت بات فرماتے تھے. بخاری میں آتا فرمایا کہ یسبون مذممن, یہ کسی قابل مذمت کو گالی دے رہے. انا محمد, میں تو تعریف کیا ہوا ہوں, یہ مجھے نہیں لگ رہی کسی اور کو دے رہے ہیں. یسبون مذممن انا محمد, محمد کا معنی ہے وہ جس کی تعریف کی جائے. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي, میں کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں مجھے گالی دیتا ہے. مزید تو سما قلت لا یعنی, میں گزر جاتا ہوں, میں کہتا ہے کسی اور کو دے رہا ہوگا, مجھے نہیں دے رہا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا عارف باللہ کسی سے جھگڑ رہا ہے. انہوں نے کہا اگر اس کو اپنے دوست کی شناخت ہوتی, واقعی عارف باللہ ہوتا, جس کو اپنے دوست سے فرصت نہیں ہے, اس پنگے میں کہاں پڑتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, ہمارا نبی باطن پاک کرتا ہے. ہر انسان دیکھے اس میں میرا حصہ ہے, میں اپنے باطن کی پاکی کے لیے کوشش میں لگا ہوں, کسی سے اپنے باطن کو پاک کرا رہا ہوں. اندر کی میری بیماریاں, عجب اور کبر, من شما دیگرے نے, میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کیوا دوستوں کو حقیر سمجھنا, معمولی سمجھنا, یہ تو یوں ہے, یوں ہے. تب تو بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں, تبصرہ خود دلیل اس بات کی.
آدمی اپنے آپ کو کچھ اچھا سمجھتا ہے. باطنی بیماری. یعلم الکتاب، اور ہمارا نبی کتاب سکھاتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے. تو قرآن فہمی حاصل کی. کسی عالم کے پاس بیٹھے کہ قرآن کے کچھ معنی سمجھے. والحکمہ، رسول اللہ کے احادیث مبارکہ، اس میں کچھ حصہ ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علماء سے بات سن کر دین سیکھا. میں فتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت دربار الہی میں معتبر ہو جائے اور تم عاشق معتبر ہو اور عشق معتبر ہو، فتبعونی، یہ دیکھو تمہاری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا وہ دین کتنا ہے. یہ دیکھو، ظاہر سے شروع کرو، باطن تک جاؤ. ہر نشست و برخاست میں دیکھو، تم جتنے جتنے بڑھتے چلے جاؤ گے اتنے جتنے یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تم پر بڑھتی چلی جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور آپ کے طریقوں سے بھی پیار کرتے ہیں. یہ بات ہے، ذات سے نہیں، آپ کے اعمال سے بھی، رسول اللہ کے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ پیار فرماتے ہیں. لہٰذا کوئی وہ عمل کرے گا، روٹی کھا رہا ہے سنت کے مطابق، اللہ اس وقت پیار کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. پانی پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیار کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. سنت میں بھی سو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیار کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اپنا ظاہر بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پیار کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جو داڑھی کی سنت رکھ لیتا ہے 24 گھنٹے اس کو ثواب ملتا ہے، وہ سو بھی رہا ہو اجر مسلسل ملتا رہتا ہے اس کا. فتبعونی، میں ظاہر کو بناؤ، ظاہر اور باطن. پہلے ظاہری گناہ چھوڑتے ہیں، پھر باطنی. بذر و زائل اس میں وہ باطنہ. خالی دعوی عشق تو موت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایسے مجھ سے عشق کرو، ڈول بجاؤ، ناچو گاؤ، کیک کاٹو، یہ کرو وہ کرو، یہ اتباع پیغمبر ہے. کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں یا صحابہ نے کیا ہو. اس لیے کہ وہ تو وہ لوگ ہیں جو پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوتے تھے، وہ وہاں کیک کاٹے جاتے ہوں گے؟ مجھے بتائیے، بتاؤ بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں، مکہ فتح ہو رہا ہے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی بہن، ان کے گھر آئے. کہا کہ بہن کچھ کھانے کو ہے؟ مکہ فتح کر رہے ہیں. مکہ کی فتح کیا تھی؟ پورے عالم کی فتح تھی. یاد رکھو، مکہ کی فتح پورے عالم کی فتح تھی. اس لیے کہ جب سے مکہ شریف بنا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر کسی بادشاہ کا جھنڈا نہیں لہرایا. جب سے خانہ کعبہ بنا ہے کسی کو حکومت نہیں آئی. حکومتیں کس طرح تھیں؟ قبیلے کے اعتبار سے، اس قبیلہ یہاں بیٹھا ہے، اس کا ایک سردار، یہاں بیٹھا ہے دوسرا سردار، یہاں بیٹھا ہے تیسرا سردار، یہاں بیٹھا ہے چوتھا سردار ہے. کو کام کرنا ہوتا ہے تو مل کر سارے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. بادشاہت نہیں ہے. اگر سب سے پہلے وہاں پر جھنڈا لہرایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرایا. اس سے پہلے جتنے لوگ آئے، ابرہا آیا، سلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، وہ لوگ زندہ تھے جن نے دیکھا ابرہا کے لشکر کو تباہ ہوتے ہوئے. مکہ والوں نے کہا، عربوں نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور یہاں جھنڈا لہرایا اور کچھ نہ ہوا، ہم سمجھیں گے اللہ کا رسول ہے، ان کو تائید آسمانی حاصل ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، رات دن بن کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. معیار بنایا اس کو. اس لیے مکہ کا فتح ہونا دراصل پورے عالم کا فتح ہونا تھا، یاد رکھو. اور مکہ کا اجڑنا اس عالم کو اجڑنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک کالا شخص آئے گا، خانہ کعبہ کی اینٹ توڑے گا، جس دن پہلی اینٹ اس کی نیچے گرائے گا اسی وقت سور پھونکنے کا آرڈر ہو جائے گا. قیام للناس فرمایا کہ یہ جو گھر ہے یہ پورے عالم کے قیام کا ذریعہ ہے. یہ پورا عالم جو کھڑا ہے، آج جو کہتے جی قبضہ کر لیں، قبضہ کر لیں، یہودی بھی کہتے ہیں قبضہ کر لیں،
یہودی نما بھی کہتے ہیں قبضہ کر لیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم قبضہ کر لیں، تو قبضہ کر کے کیا ہوگا؟ جلدی تمہاری شامت آ جائے گی۔ یہ جو تم بچے ہوئے اسی وجہ سے بچے ہوئے ہو کہ ہمارے پاس ہے، ایمان والوں کے پاس ہے، کیونکہ قیام للناس، پوری دنیا کا قیام اس کی وجہ سے ہے۔ یہ ختم ہو گیا تو سب ختم، اس لیے وہاں کسی کی حکومت آئی نہیں۔ سلمان علیہ السلام کے تذکرے میں لکھا ہے سلمان السلام کا جو تخت تھا وہ شام سے اڑتا تھا اور کابل تک آتا تھا، کابل میں اترتا تھا وہ، کیونکہ حضرت کی حکومت پورے عالم پر تھی۔ تو واپسی پر خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتا تھا، پھر شام جاتا تھا۔ جب اس نے ایک بار 7 چکر لگائے، خانہ کعبہ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اے اللہ میں تیرا گھر ہوں، میں اجڑا ہوا ہوں، اور اتنا عظیم الشان تیرا پیغمبر ہے، اس کو یہیں کیوں نہیں بسا دیتے؟ آواز آئی نہیں، تیرے لیے جس نبی اور امت کو میں نے چنا ہے وہ جب آئے گی تو تیرے ذہن کو اپنے سجدوں سے بھر دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم السلام نے دعا، اللہ گھر تو بنا دیا، اب امام کی میں دعا کرتا ہوں وابعث فیہم رسولا۔ اللہ نے فرمایا آخری پیغمبر، محبوب پیغمبر خاتم النبیین کو یہاں پر بھیجیں گے۔ آج جو امت جا رہی ہے دراصل یہ وہی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ سے بھر دوں گا، آج الحمدللہ وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ مکہ فتح کیا، پورا عالم کو ایک فتح ہو گیا، اور آپ آ رہے ام ہانی کے گھر، کھانے کچھ ہے؟ وہ خود غربت میں وقت گزار رہی تھی، بڑی شرم آئی کہ میں کیا کہوں کہ کیا گھر میں ہے۔ پھر کہا کچھ ہے تو دیکھ تو صحیح جا کر۔ جی ہے، کچھ سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور پرانا گھی ہے، بکری کا گھی پرانا جس میں سے سمیل آ رہی، پر میں یہی لے آؤں۔ بعد میں آتا ہے سرکہ گھر میں، فرمایا لے آؤ۔ ان ٹکڑوں کو سرکے میں بھگو کر یہ اس گھی کے ساتھ پیغمبر سلام نے اس کو کھایا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کھانے کی نعمت تو نے عطا فرمائی۔ آج تو ناشکری نے ہمیں مار دی ہے، جس کو دیکھو ناشکری کرتا ہے، وہ کھا کر بھی شکر کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، باغ کے سائے میں بیٹھے، میزبان کھجوریں لے آیا اور کنویں سے ٹھنڈا پانی لے آیا، کنویں کا پانی جو نارمل پانی، لیکن وہ ٹھنڈا پانی کنویں سے لے آیا۔ آپ کھجوریں کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، آپ نے کہا عمر یہ وہ نعمتیں ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم کیا کچھ کھاتے ہیں، ڈکارتے ہیں، اور کبھی بھی ہم نے اللہ کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، شیطان نے کہا میں ایسا کر دوں گا یہ قوم شکر ہی نہیں کرے گی۔ آج پوری دنیا ناشکری میں ڈوبی ہوئی ہے، جس کو دیکھو 10 نعمتیں ہوں گی، ایک مشکل ہے، اس مشکل پر نظر ہے، 10 نعمتوں کی کوئی خیال نہیں۔ حالانکہ حضرت فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس، اے انسان این اس وقت جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے، تیری آکسیجن اور ہوا بند نہیں کی، پھر بھی ہوا کا حکم ہوتا ہے اس انسان تک پہنچتی رہے، ہو سکتا ہے گناہ کے بعد اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ فرمایا کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو۔ وسلم نے کون سا راستہ دیا؟ یہ، اس پر چلو، اپنے ظاہر کو بناؤ، باطن کو بناؤ، اپنے ظاہر کو بھی بناؤ، باطن کو بھی بناؤ۔ پیغمبر سلام کی نقش قدم پر چلو، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے۔ میرے شیخ کا شعر سونے کے پانی سے بھی لکھ کے حق ادا نہ ہو۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے فرمایا کہ میرے راستے پر چلنے والا، جو میرے طریقے پر چلتا ہے، اپنی زندگی صبح سے شام تک رسول اللہ کے راستے پر گزارتا ہے، یہی ولایت کا راستہ ہے، یاد رکھو یہی ولایت کا راستہ ہے، اللہ کی دوستی کا یہی راستہ ہے۔ صحابہ کرام کو جو اللہ کی دوستی ملی، رسول اللہ کی اتباع کی وجہ سے ملی۔ تابعین، تابعین نے بھی رسول اللہ کے طریقے سیکھے، سب اللہ کے ولی بن گئے۔
ولایت کا راستہ یہی ہے. کیا بات ہو رہی تھی؟ تو فرمایا کہ فاتبعونی، میرے راستے پر چلو. تو فرمایا کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور آپ چاہتے ہیں اللہ سے ملنا، سنت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں اس کو لانا ہوگا. اس لیے اللہ کا کوئی ولی بھی ہو متبع سنت ہوتا ہے، یاد رکھو. بعد والوں کو نہ دیکھو جو ان کے مزاروں پر بیٹھے، نہیں، ان کی تعلیمات دیکھو. اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم الشان انسان بنے، رسول اللہ کی اتباع کی وجہ سے بنے. جس میں جس درجے کی اتباع تھی اتنا ولایت اور دوستی میں اونچے مقام پر تھا، یاد رکھو، اتنے اونچے مقام پر. اتنا ادب آداب ان کے قلوب میں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آپ کے طریقے کا. اس ادب نے ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ اللہ نے ان کے دل کو اپنی محبت کے لیے چن لیا. کہتے ہیں کہ نہ ہر مرسل اہل معراج شد، نہ ہر در اہل تاج شد. ہر موتی تاج میں نہیں لگتا، اور ہر نبی جو ہے وہ معراج تک نہیں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گئی. آپ بتائیں تو آپ جس انداز میں اب دیکھو اللہ کے دربار میں وہاں پہنچے، وہاں جہاں جبریل صاحب میں نہیں جا سکتا. اب مجھے بتائیں جب ہم وسلم کے اس طریقے کو اپنائیں گے تو پھر سجدے میں ہمیں صحیح معنی میں معراج نصیب ہوگی، کیونکہ معراج المومن الصلاۃ، حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی معراج سجدے میں ہے اور نماز میں ہے. جب سجدہ کرتا ہے اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. لیکن کب یہ معراج ملے گی؟ اتباع پیغمبر سے ملے گی. فاتبعونی یحببکم اللہ. انعام کیا ملے گا؟ اللہ تم سے پیار کریں گے، تمہارا عشق معتبر ہو جائے گا اللہ کے دربار میں. واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جو اکابر تھے ان کا یہ خاصہ تھا، یہ خاصہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی کئی سال رہا، انہوں نے کہا حضرت میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ میں، آپ بڑے مشہور بزرگ ہیں. فرمایا مجھے کبھی خلاف سنت کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا یہی کرامت ہے. کون سی کرامت چاہیے؟ کہ انسان اپنے آپ کو رسول اللہ کے رستے پر ڈھال لے، اس پر ڈھال لے، یعنی وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے، طبیعت ثانیہ بن جائے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب تو ایسی طبیعت ہو گئی کہ جب میں کپڑا پہنتا ہوں، شلوار پہنتا ہوں یا قمیض پہنتا ہوں تو خود بخود میرا دایاں ہاتھ اور دایاں ٹانگ اور پاؤں پہلے اٹھ جاتا ہے. کہا کبھی غلطی سے بھی ایسا نہیں ہوا کہ بایاں اٹھا ہو، اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں سے شروع کیا جائے. تو فرمایا کہ اب طبیعت ایسی بن چکی ہے کہ بھولے سے بھی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ سنت میں ایسے ڈل گئے کہ بالکل اسی کا ایک حصہ بن گئے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت متبع سنت تھے، ہر بات میں سنت کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. تو ایک آدمی ان سے بدگمانی کرتا تھا. یہ بدگمانی کا مرض بڑا خطرناک ہے، نیک لوگوں سے بدگمانی بہت خطرناک ہے، اور ان پر تبصرہ جو ہے یہ یاد رکھو اپنے آپ کو ذلیل کروانے والی بات ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں خدا ہیچ قومیں رسوا نہ کر، اللہ نے کسی قوم کو اس وقت تک رسوا نہیں کیا تا صاحب دل نامش بدرد، جب تک کسی اللہ والے کا دل نہ دکھایا ہو. جب دل دکھاتا ہے اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، تبصرے کرتا ہے، پھر خدا اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر غرق کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. تو بدگمانی کرتا تھا. خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک دنیا آپ کے پیچھے جا رہی، اور یہ آدمی پیچھے سے آیا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھ رہے تھے آپ کے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں، نقش پا پر نقش پا تلاش کر رہے ہیں، اور مجمع دوڑا جا رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی مولوی صاحب آپ کیسے پہنچو گے؟ وہ تو وسلم تو چلے گئے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نقش پاک کی تلاش کر رہا ہوں، نقش پاک کی تلاش کر رہا ہوں۔ اور جب جہاں وسلم تشریف فرما ہوئے تو اس آدمی نے دیکھا خواب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت گنگوئی پہلے سے بیٹھے ہوئے۔ حدیث شریف میں آتا آپ نے فرمایا کہ میرے راستے پر چلنے والا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، قیامت کے دن وہ میرے سب سے قریب ہوگا، کہیں بھی ہو، اس کی وفات کہیں بھی ہو، چاہے بقیع میں دفن نہیں ہے، کسی دور دراز جگہ پر ہے، لیکن میری اتباع کی وجہ سے، میرے راستے پر چلنے کی وجہ سے میرے پاس ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ رسول وسلم کے قرب کا ذریعہ، بھائی جب اللہ محبت فرما رہے ہیں اس لیے معاف کرتے ہیں، ہمیں شان رحمت رکھتے ہیں، شان رحمت کی وجہ سے ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں، محبت کی وجہ سے تمہیں معاف کرتے ہیں۔ یہ بات جگہ پر ودود کا لفظ بھی آئے، غفور ودود، ہم محبت کی وجہ سے تمہیں معاف کرتے ہیں، ہمیں تمہارے ساتھ محبت ہے اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم، حدیث میں آتا ہے تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بھی، جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ فارمولہ بتا دیا۔ انسان کا دل چاہتا ہے میں فلاں کام کروں، بھائی یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، آپ نے کام کیا ہے یا نہیں، بس یہاں بریک لگا دے، آج چکا ہے یہاں بریک لگا دے، بس آگے نہ بڑھے، کیا چھوڑ دے، یہاں دل کی نہ مانے، اللہ رسول کی مانے۔ فرمایا تم کامل الایمان نہیں ہو سکتے جب تک یہ کیفیت تم میں پیدا نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا کہتے خواہشات، انسان کی خواہشات، تبع لما جئت بھی، میرے لائے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ جب بھی کوئی تقاضا اٹھتا ہے، یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں، نیچے نہ دیکھے اوپر دیکھے۔ بارہا میں نے اپنی شیخ کی بات سنائی کہ جو مہذب بچہ ہوتا ہے اس کو جب کوئی ٹافی دیتا ہے اپنے ابا کو دیکھتا ہے، اگر ابا اجازت دے تو ٹافی لیتا ہے، مہمان سے ورنہ نہیں۔ فرمایا نفس و شیطان جب گناہ کی ٹافی پیش کرے تو ربا کو دیکھے، ربا اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ صرف دل کی خواہش کو مار لے، یہی خون تمنا ہے، یہی خون تمنا ہے، دل کی خواہش کو مار لے، لیکن اللہ رسول کے راستے کو نہ چھوڑے، یہی عاشق کا کام ہے۔ پھر کیا ہوگا، یحببکم اللہ، وہ بھی تم سے پیار کرے، تم تو کرتے ہو وہ بھی کریں، دونوں جانب سے کام ہو جائے گا۔ تمہارا عشق موت اور بالا میں بلامر الصالح یرفعہ، کہتے کتنے اچھے کلمات تم کہہ لو، جب تک اعمال صالحہ نہیں ہے وہ اوپر نہیں جاتے، وہ یہیں پر دھرے رہ جاتے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اعمال صالحہ انسان کے، اور اعمال صالح وہی ہیں جو اللہ رسول کا راستہ ہے، رسول اللہ کا راستہ ہی اعمال صالحہ ہے۔ آپ ہی نے ہمیں بتایا اعمال صالحہ کیا چیز ہے، آپ نے ہمیں سکھایا۔ بس میرے دوستو ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول آنے والا ہے، اور ہر مومن کے دل میں وسلم کا عشق جاگتا ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے راستے کو اپنائیں، یہ ہے اصل میں، آپ خوش ہو جائیں گے، وسلم خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے جب میرے آپ کے اعمال پیش ہوں گے، خوش ہو جائیں گے، ماشاءاللہ دیکھو میرا امتی ہے جو میرے راستے کو اپنا رہا ہے، اپنے ظاہر باطن کو وسلم کے بتائے طریقے پر بنائیں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہی اصل ہے 12 ربیع الاول، یہی منانا، یہ ہے مٹھائی کھانا، کیک کھانے کا نام نہیں ہے، وہ تو بھوکے رہے تو پیٹ بھرتے رہو ہے، یہ نہیں ہے، اتباع پیغمبر کا نام ہے۔ آپ خوش ہو جائیں گے، وسلم کی ذات خوش ہو جائے گی کہ دیکھو میرے راستے پر چل رہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔